بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 21 سے 24 تک کی تلاوت آپ حضرات نے سنی سورہ مومن کی، اور 24ویں پارے کا 8واں رکوع شروع ہوا ہے، اور پچھلی آیتوں میں قیامت کا بیان، اللہ جل جلالہ کے فیصلے کا بیان کہ فیصلہ اور کسی کے ہاتھ میں نہیں، فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر کسی کو شک ہے ان باتوں پر تو ان کافروں کو اگر شک ہے، ایمان والا تو شک نہیں کرتا، ایمان والا تو یقین کرتا ہے، اگر کسی کافر کو شک ہے تو جا کر کے زمین میں چلے پھرے دیکھیں، اس زمین کے اندر مختلف قسم کے کھنڈرات ملیں گے، زلزلے والی جگہیں ملیں گی، مختلف قسم کے کھنڈرات ملیں گے، زلزلے والی جگہ ملیں گی، قوم عاد قوم سمود کے علاقے ملیں گے۔ العلا اس وقت بڑا پکنک پوائنٹ انہوں نے بنایا ہے سعودیہ والوں نے، یہیں پر مدائن صالح ہے قوم سمود، جہاں ان کے پہاڑ تراشے ہوئے پہاڑ، ینحتون الجبال، تراشے ہوئے ان کے پہاڑ، تو وہاں پر ان کے ابھی بھی ان کے وہ ساری چیزیں اسی طرح موجود ہیں، اور جو عبرت کی جگہ وہاں کافروں کے اشاروں پر چلنے والے حکمرانوں نے وہاں پکنک کی جگہ بنا دی تاکہ عبرت کے بجائے لوگ اس جگہ کو سیرگاہ اور تفریح گاہ بنائیں۔ اردن کے علاقے میں صدوم کی جو بستیاں ہیں، جہاں قوم لوط کے اوپر عذاب آیا تھا، اور کالا پانی ہے وہاں پر، اور وہاں کوئی جانور زندہ نہیں رہتا، وہ جگہ جگہ پہ کافروں کے لیے، انگریزوں کے لیے وہ حکومت اردن نے وہ پکنک کی جگہ بنائی ہے، بجائے اس کے کہ وہاں لوگ جا کے عبرت حاصل کریں، انگریز جا کے وہاں غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، اور اس پانی کو اپنے لیے شفا سمجھتے ہیں، اور لوگوں نے وہیں کے حکومت والوں نے اس جگہ کے کیچڑ سے کیا بنایا، اس جگہ کے کیچڑ سے قسمہ قسم کے کریم بنائے، انہوں نے قسمہ قسم کے جناب بیوٹی سامان بنائے، زینت کا سامان، سامان تجمیل، خوبصورت بنانے کی چیزیں، کہا کہ یہ جو سمندر ہے البحر المیت، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یعنی کیسا الٹا ذہن بنایا، جبکہ ہمارے رب فرماتے ہیں لوگوں کو چاہیے لوگ ایسی جگہوں پہ جائیں، جا کر کے عبرت حاصل کریں اور اللہ جل جلالہ کے قریب ہوں۔ لیکن جہاں بھی زلزلہ آتا ہے، ہمارے ملک میں زلزلے آئے، لوگوں نے وہاں جا کے تفریح گاہیں بنائی، یہ مونجو دڑوں کا جو علاقہ ہے سندھ کے اندر، یہاں زلزلہ آیا، یہاں بھی لوگوں نے تفریح کی جگہ بنائی۔ تو ہمارے رب فرماتے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ زمین میں چلے پھریں، دیکھیں، عبرت کا سامان تمہیں نظر آئے گا۔ کسی آج بھی فرعون کی لاش، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیری لاش کو بچا کے رکھتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تو عبرت بنے۔ اسی طرح جگہ جگہ ہمارے رب نے آج بھی، یعنی ہزاروں سال گزر گئے، قوم سمود کی بستی کو ہزاروں سال گزر گئے، لیکن عبرت کا سامان آج بھی موجود ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں کو چاہیے چلے پھریں، عبرت کی نگاہوں سے دیکھیں، آسمان کو دیکھیں تو توحید کی نگاہ سے دیکھیں، سمندر اور چاند سورج ستاروں کو دیکھیں، اللہ کو ایک سمجھنے کی نیت سے دیکھیں، اور کسی پر عذاب آئے تو اس کو دیکھیں۔ اس وجہ سے اگر آج کوئی کافر، کوئی منافق، اگر آج اس کی چیزیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا،
تو اللہ پاک ڈھیل دیتے ہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں تو لوگوں کو مہلتیں دیتا ہوں. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، پتہ ہی نہیں ہے ان خبیثوں کو کہ کس وجہ سے ہم کیسا ان کو پکڑیں گے. کوئی بیت اللہ کی بے حرمتی پہ تل گیا، اس نے بیت اللہ کی بے حرمتی کر لی، اور جو اس کے خلاف آواز اٹھائے اس کو قید میں ڈال دو، جی اس کو ختم کر دو، اس کو قتل کروا دو. تو یہ ہمارے رب کا کلام وہ قیامت کے دن تک کے لیے ہے کہ جا کر کے دیکھو. جیسے ان کے ساتھ ہوا تو آج کا منافق بھی نہیں بچ سکتا، اور آج کا پکا کافر بھی نہیں بچ سکتا. جا کر کے دیکھو، یہ محلات، یہ نشانات آج بھی گواہی دے رہے ہیں، اور چیخ چیخ کے یہ پکار رہے ہیں کہ دیکھو ان کا وہ انجام ہوا تو آج ان کا بھی یہی انجام ہوا. ان کی چیزوں کو ہم نے باقی رکھا، ان کی چیزوں کو تاریخ باقی رکھے گی، اور تاریخ گواہی دے گی. اور اللہ پاک زمانے کی قسم کھاتے ہیں، والعصر، میں زمانے کی قسم کھاتا ہوں، زمانے کو گواہ بناتا ہوں. قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس میں حیثیت ہو. ہمارے رب نے جہاں جہاں قسمیں کھائی ہیں وہ بے حیثیت قسمیں نہیں کھائی، وہ حیثیت والی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. میں زمانے کو گواہ بناتا ہوں. زمانے سے پوچھو جا کر کے کہ اچھے لوگوں کا انجام اچھا ہوا اور برے لوگوں کا انجام برا ہوا. تو یہ ہمارے رب کی باتیں ہیں. اولم یسیروا فی الارض، لوگوں کو چاہیے زمین میں چلے پھریں. ایسے لوگ جو ان مکہ کے کافروں سے پہلے کافر ہوئے، جو مدینے کے یہودیوں سے پہلے نبیوں کے انکار کرنے والے بنے، مدینے کے منافقین سے پہلے منافق. یہ قارون کے بارے میں آتا ہے، منافق تھا بنی اسرائیل کا لیکن منافق تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، اور دل سے موسیٰ علیہ السلام کو وہ اچھا نہیں سمجھتا تھا. تو ایسے منافق، ایسے کافر، ان کا انجام کیا ہوا؟ کانوا ہم اشد منہم قوہ، وہ جو کافر تھے ان مکہ کے کافروں سے طاقت میں بھی زیادہ تھے. اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوہ. کافروں نے، قوم عاد والوں نے کہا تھا ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ تو اللہ پاک جواب دیتے ہیں کہ ان سے پہلے بھی طاقتور لوگ تھے اور ان کے بعد بھی طاقتور لوگ پیدا ہوں گے. تو طاقت میں بھی زیادہ تھے، اور زمین میں ان کی عبرت کے نشانات، قسمہ قسم باغات بنائیں، قسمہ قسم. قوم سبا کے باغات دیکھیں آپ، اور قوم سمود کے آج بھی تراشے ہوئے پہاڑوں کو آپ دیکھیں، ان کے کھنڈرات. اور اسی طرح جو ہے وہ محلات دیکھیں، بڑے بڑے محلات بنائیں آپ. شاہی قلعہ دیکھ لیں، شاہی محل دیکھ لیں. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ گواہی دیتی ہے کہ یہاں کوئی ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آیا. یہ طاقت میں بھی زیادہ تھے، اور ان کی زمین میں نشانات بھی آج بھی موجود ہیں. لیکن فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. اور اللہ کے علاوہ اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. واق، بچانے والا. اللہ کے علاوہ اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ عذاب کیوں آیا؟ اس عذاب کی تفصیل یہ ہے، ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول واضح واضح دلائل لے کے آئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان واضح دلائل کا انکار کیا. فکفروا، انکار کیا. تو پکڑ ایک دم نہیں آتی. ہم دھوکے میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار اتنا بڑا کافر اسرائیل کو دیکھو آپ، کیسا اس نے ظلم کی انتہا ہو گئی، ابھی تک پکڑ نہیں آئی. اور اسی طرح فلانا دیکھو، فلانا دیکھو. تو وہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اما نرینک بعض الذی نعدہم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کبھی تو ہم ایسا کریں گے، ہم جو جن عذاب کا وعدہ کر رہے ہیں کبھی ہم آپ کو نقد دکھا دیں گے. او نتوفینک، یا ہم آپ کو موت دے دیں گے، پھر اس کے بعد میں ہم ان سے نمٹیں گے. یہ نہ سمجھیں کہ گناہ ہوا اور اللہ چھوڑ دیں گے، کا ایسا نہیں ہوگا. یہ آپ کو دکھا دیں گے، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا کر دیں گے، یا آپ کو نہیں دکھائیں گے آپ کی موت کے بعد، لیکن چھوڑیں گے ہم کسی کو بھی نہیں. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہمارے پاس سب کو آنا ہے اور ہم سب کو سزا دیں گے. فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے پکڑا، اس لیے کہ اللہ قوی ہے، سوراور ہے،
طاقتور ہے، انہو قوی شدید العقاب، اور عذاب جب میں پکڑتے ہیں، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ کیا ہوتی ہے؟ بڑی سخت ہوتی ہے۔ آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اور جس شخص پر اس سورت کا نام ہے آگے ان کا پھر بیان ہے، جو فرعون کا ایک رشتہ دار مسلمان ہوا تھا، ان کی دعوت ہے، اس کا آگے پھر بیان ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 22 تک کی وضاحت ہوئی ہے، 21 اور 22، 23 24 انشاءاللہ کل اس کو بیان کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔